دوستوں، قوم عاد ایک ایسی قوم تھی جو بڑے طاقتور تھے۔ یہ بات ہے 550 سال پہلے کی۔ 40 ہاتھ جتنا قد، 800 سے 900 سال کی عمر، نہ بوڑھے ہوتے نہ بیمار ہوتے، نہ دانت ٹوٹتے نہ نظر کمزور ہوتی، جوان تندرست و توانا رہتے۔ انہیں صرف موت آتی تھی اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔ یہ لوگ سائنسی ترقی اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ترقیوں کی معراج پر تھے۔ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جدید یہی لوگ تھے۔ یہ پتھروں کو تراش کر شاندار گھر بناتے۔ یہ لوگ اتنے ذہین تھے کہ اللہ کے مقابلے میں نعوذ باللہ جنت بنا دیا کرتے تھے، کیونکہ یہ لوگ انتہائی قد آور اور ذہین تھے۔ یہ اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتے تھے، جو صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اپنی خصوصیات کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان اور سرکش ہوتے چلے گئے۔ وہ اللہ کے وجود سے منکر ہوتے چلے گئے۔ اللہ نے ان کی طرف بہت سارے انبیاء کرام کو بھیجا، مگر یہ سرکشی کرتے چلے گئے۔ پھر ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے اللہ کی دعوت دی اور اللہ کی پکڑ سے ڈرایا، مگر وہ بولے، اے ہود، ہمارے خداؤں نے تیری عقل خراب کر دی ہے۔ جا اپنے نفل پڑھ، ہمیں نہ ڈرا۔ تیرے کہنے پر کیا ہم اپنے باپ دادا کا چال چلن چھوڑ دیں؟ عقل خراب ہو گئی ہے تیری۔ تیرے کہنے پر چلیں گے تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ انہوں نے شرک، ظلم اور گناہوں کے طوفان سے اللہ کو للکارا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اب قوم عاد نے تو بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے، ہم سے زور آور کون ہے؟ کیا انہیں یہ نظر نہیں آیا کہ جس نے اسے پیدا کیا وہ ان سے بہت زیادہ زور آور ہے؟ وہ آخر تک ہماری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے۔ کوئی ہم سے زیادہ طاقتور تو لاؤ نا، ہمیں کس سے ڈراتے ہو؟ اللہ نے قحط بھیجا، بھوک لگی، سارا غلہ کھا گئے، مال مویشی کھا گئے، حرام پر آ گئے، چوہے بلی کتے کھا گئے، سانپ کھا گئے، درخت گرا کر اس کے پتے کھا گئے، مگر بھوک نہ مٹی۔ نہ بارش ہوئی، نہ قطرہ گرا، نہ غلہ اگا۔ پھر تنگ آ کر اپنا ایک وفد بیت اللہ بھیجا۔ ان کا دستور تھا، جب مصیبت آتی تو اوپر والے کو پکار اٹھتے، جب دور ہو جاتی تو اپنے بتوں کو پوجنے لگتے۔ بیت اللہ وفد گیا اور کہا کہ ہمارے لیے اللہ سے دعا کرو کہ بارش برسائے۔ اللہ نے 3 بادل پیش کیے، کالا، سفید اور سرخ۔ اللہ نے فرمایا، ان میں سے ایک کا انتخاب کرو۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ سرخ میں تو ہوا بھری ہوتی ہے، سفید خالی ہوتا ہے، کالے میں پانی ہوتا ہے، کالا مانگو۔ اللہ نے کہا، واپس پہنچو، بادل بیچتا ہوں۔ وہ خوشی خوشی واپس آئے۔ سب لوگ ایک میدان میں جمع ہو گئے۔ بادل آیا، وہ ناچنے لگے کہ اب بارش ہوگی، قحط مٹے گا، کھانے کو ملے گا۔ کیا پتہ تھا کہ وہ بارش نہیں، اللہ کا عذاب ہے، جو تم ہود سے کہتے تھے کہ لے آؤ، جس سے ہم کو ڈراتا ہے۔ اس بادل میں ایسی تند و تیز ہوا تھی جس نے ان کو اٹھا مارا، ان کے گھر اڑا دیے۔ 40 ہاتھ کے قد آور لوگ تنکوں کی طرح اڑ رہے تھے۔ ہوا ان کے سروں کو ٹکراتی تھی، اتنی زور سے ٹکراتی تھی کہ ان کے بیجے نکل کر منہ پر لٹک گئے۔ بعض لوگ بھاگ کر غار میں گھس گئے کہ یہاں تو ہوا نہیں آ سکتی، مگر میرے رب کا حکم ہو کر رہتا ہے۔ ہوا غار میں بگولے کی طرح داخل ہوتی اور ان کو باہر اٹھا کر پھینک دیتی۔ ان پر یہ عذاب 8 دن اور 7 راتوں تک رہا۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر کچھ اس طرح سے آتا ہے، پھر جب انہوں نے عذاب کو دیکھا کہ بادل کی صورت میں ان کے میدانوں کی طرف آ رہا ہے، تو کہنے لگے، یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا۔ نہیں، بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، یعنی آندھی، جس میں درد دینے والا عذاب بھرا ہوا ہے۔ بس وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے ٹوٹے ہوئے گھروں کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ پھر اللہ نے فرمایا، کیا کوئی باقی بچا ہے؟ ہم اسی طرح سے مجرموں کو سزا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہوا سے ہلاک کر کے دکھایا کہ تم لوگ اپنے آپ کو اتنا طاقتور سمجھتے تھے، دیکھو تم کو ہوا سے پچھاڑ کر مارا ہے۔ جب تم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے، اللہ تم پر ایسی جگہ سے عذاب بھیجے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس امت کو ہمارے لیے نشانی بنا دیا، تاکہ انسان اس سے سبق لے کہ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ جو گناہ قوم عاد نے کیا، کیا وہ ہم نہیں کر رہے؟ کیا ہم اللہ کی حدوں کو پار نہیں کر رہے؟ کیا ہم نے اللہ کو اپنی نافرمانی سے نہیں للکارا ہوا؟ جن گناہوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اللہ نے ان گناہوں پر پوری قومیں زمین بوس کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور اپنی رحمت کے صدقے کسی بھی ایسی پکڑ سے اور اپنے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہم سب کی زندگی میں آسانیاں عطا فرمائے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے چینلز کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔